السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کے 21واں رکوع کا پارٹ 1 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں پڑھایا گیا رکوع رپیٹ بھی کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یا کے اوپر چھوٹی مد ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد پر غنہ کرنا ہے۔ الف مدہ اور واو مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم مشدد ہے، غنہ کرنا ہے، یہ بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را، ضاد اور طا تینوں پر پڑھے جائیں گے۔ کھڑی زبر یہاں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد طا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا، ملانے کی صورت میں غنہ ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اب یہ بھی وف کی صورت میں الف مدہ پڑھا جائے گا، یہ بھی الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو مدہ اور کھڑی زبر کو بھی ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ خا، طا اور پھر طا، یہ تینوں پر پڑھے جائیں گے۔ 2 کھڑی زبر ہیں، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ شیالین ہے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ نون مشدد پر غنہ کریں گے، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے بعد عین ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی میم مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ۔ نون مشدد پر غنہ کرنا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب یہ حمزہ ہے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ یأمرکم، را پر پڑھا جائے گا، میم ساکن کے بعد با ہے، اخفاء شفی ہوگا، بڑی مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام ساکن پر قلقلہ نہیں کرنا، یہ بھی بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا، قاف پر پڑھا جائے گا۔ 2 واو مدہ ہیں، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے۔ علی اللہ ما لا تعلمون۔ 2 الف مدہ ہیں اور 1 واو مدہ، تینوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ الف مدہ اور یا مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف پر پڑھا جائے گا، واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نون ساکن کے بعد زا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا، اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ قاف بھی پر پڑھیں گے، یہاں بھی الف مدہ اور واو مدہ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الفی یالین ہے، نا الف مدہ ہے، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ علی، یہ بھی یالین ہے۔ ہی آباءنا، کھڑی زبر کو اور الف مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بڑی مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وف کی صورت میں حروف مدہ ہی پڑھے جاتے ہیں، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ اولو واو لین ہے، کان الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بڑی مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔
میم ساکن کے بعد لام ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ الف مدہ اور واو مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، شیالین ہے، او غنہ ہوگا۔ ولا یہتدون، الف مدہ اور واو مدہ یہاں بھی ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ یا مدہ کو اور واو مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را پر پڑھا جائے گا، یا مدہ یہاں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد عین ہے، اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ قاف پر پڑھا جائے گا، دو الف مدہ ہیں، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دو بڑی مدہ ہیں، دونوں کو ایک ایک پانچ پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ او پر غنہ ہوگا، وف کی صورت میں دو زبر ایک زبر میں تبدیل ہوگا اور الف مدہ بن جائے گا۔ الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ صاد پر پڑھا جائے گا، میم مشدد پر غنہ کریں گے۔ جب میم با کے ساتھ ملے گا تو درمیان میں ایک اور میم آ رہا ہے، میم کی آواز پڑھی جائے گی، صم اور غنہ ہوگا۔ بکمن، تنوین کے بعد حروف حلقی ہے، اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ تنوین کے بعد فا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا، یہاں بھی اظہار شفی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد لام ہے۔ لا یعقلون، الف مدہ اور واو مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف پر پڑھا جائے گا، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا کے اوپر چھوٹی مد ہے، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا مدہ، کھڑی زبر، واو مدہ اور واو مدہ، ان سب کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نون ساکن کے بعد طا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا، طا پر پڑھا جائے گا، کھڑی زبر کو اور الف مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر را اور قاف پر پڑھیں گے، قاف ساکن پر قلقلہ کرنا ہے، یہ بھی کھڑی زبر ہے، نون کے اوپر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد واو ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، را پر پڑھا جائے گا۔ اللہ کا نام زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے، دو نون ساکن ہے، دونوں پر اخفا ہوگا۔ میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ الف مدہ اور واو مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا سورۃ البقرہ کا 21واں رکوع کا پہلا پارٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس رکوع کا دوسرا پارٹ سکھایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، آج کی کلاس میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔